ہم پنجتنی ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا مقتدانا و سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. نعرہ صلی تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کو اپنے نعمتوں کی قیمت، بلاؤں سے بچنے کا ذریعہ، جنت تک پہنچنے کا وسیلہ اور اپنے احسانات کو بڑھانے کا سبب قرار دیا ہے. درود ہو اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشواؤں کا پیشوا، امت کا چراغ، قدیم ترین بزرگوں کا نچوڑ، دومان شرافت کا چراغ، اور اس کے اہل بیت پر رحمت ہو جو دین کے روشن مینار، امت کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانے والے. جب ایام عزا کا آغاز ہوتا ہے تو ہماری قوم پہ طرح طرح کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے سوالات. تو جو اعتراض ہیں وہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتا دیں کہ وہ قرآن کی روشنی میں انہیں جواب دیں. ایک صاحب نے اعتراض کیا، یہ بتائیے کہ کیا کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ محرم منانا چاہیے؟ آپ سے جواب پوچھا جاتا ہے کہاں لکھا ہے کہ منانا چاہیے؟ تو ہم نے کہا قرآن آپ نے پڑھا ہی کہاں ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن میں کہ محرم منانا چاہیے. میں بتاتا ہوں قرآن پڑھ کے. تو سورہ ابراہیم کی آیت ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن مناؤ. تو منایا جاتا ہے یا جنم دن یا مرت دن؟ بھائی یا تو پیدا ہوتا ہے انسان تب خوشی منایا جاتا ہے، یا اگر مر جائے 31 اکتوبر کو اندرا گاندھی مار دیں گے تو لوگ مناتے ہیں. گاندھی جی 30 جنوری 1948 کو داغ دیے گئے، مار دیے گئے، تو وہ منایا جاتا ہے. تو منایا دو ہی جاتا ہے. اللہ کے لیے دونوں نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ مرے گا. تو اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جو قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن مناؤ، تو تم بتاؤ کون سا دن منائیں؟ تو تم کیا جانو کہ قرآن کیا کہہ رہا؟ تو وہ بتائے گا کہ جس کے پاس قرآن نازل ہوا ہے یا جس کے گھر میں نازل ہوا ہے. تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب کسی کی ولادت ہو تو آپ خوشی منائیں، جنم دن منائیں، محفل کریں، اور ہم میں سے جب کسی کی شہادت ہو تو اسے غم مناؤ. ہمارے ایام کو منانا ہمارے ایام کو منانا ایام اللہ ہے. اسی لیے چونکہ یہ نمائندے پروردگار ہیں، اور تو صاف صاف حدیث قصہ میں کہی دیا اللہ نے کہ اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو اللہ کہا بھی لولا کلمۃ خلقت الافلاک، اے رسول آپ کو نہ بنانا ہوتا، آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو یہ کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. اور حدیث قدسی میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر علی کو نہ
پیدا کرنا ہوتا تو آپ کو نہ پیدا کرتا، اور آگے بڑھی کہ اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تم دونوں کو نہ پیدا کرتا، اگر حسین کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو کسی کو نہ پیدا کرنا ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دن نہیں، ایام اللہ یہ ہمارے ائمہ کا دن ہے، اسی لیے دنیا 4 عید جانتی ہے، ہم تو غدیر بھی، عید مباہلہ بھی، تم تو خالی 2 ہی میں پھنسے ہو۔ تو ذکرہم بایام اللہ کا مطلب یہی جواب ہے کہ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ کہاں لکھا ہے۔ اب ایک سوال بڑا ٹیڑھا نوجوانوں سے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تم لوگ درود یہ فاتحہ یا نظر ایک کھانے پہ کراتے ہو تو کیا وہاں پہنچتا ہے؟ بہت سے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جب تم نظر وظر دلاتے ہو تو کیا تمہارا کھانا وہاں پہنچ جاتا ہے؟ تو ہم کہا کہ تمہارے یہاں تو ہے ہی نہیں فلسفہ ہی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیسے پہنچتا ہے۔ جیسے مان لیں کوئی دبئی میں نوکری کرتا ہے اور اس کو وہاں تنخواہ ملی تو کیا وہ انڈیا کا روپیہ بھیجے گا؟ نہیں، وہاں کے بینک میں وہ پیسہ جمع ہوتا ہے اور وہ ٹرانسفر ہو کے ہمارے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ تو جب وہاں سے چلا دبئی کا پیسہ اس بینک میں جمع ہوا، ہم نے نکالا تو انڈیا کا پیسہ ملا۔ اب جو نظر ہم کرتے ہیں، چاہے پلاؤ ہو، زردہ ہو، پھل ہو، فروٹ ہو، تو فرشتے لے جا کے پہنچا دیتے ہیں، مولا فلاں چاہنے والے نے آپ کے خدمت میں نظر بھیجا ہے۔ تو جیسے وہ پیسہ ٹرانسفر ہو کے یہاں پہنچ جاتا ہے، ویسے ہی ہمارا نظر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا تم سب نہیں مانتے ہو تو کم سے کم قربانی تو مانتے ہی ہو۔ اب میں تم سے ایک سوال پوچھ لوں، کیا آپ نے قربانی کیا؟ تو گوشت تو آپ نے کھا لیا اور فریج میں رکھ کے محرم تک بہت سے لوگ کھاتے ہیں۔ قربانی کا گوشت محرم تک چلتا ہے، بہت سے لوگوں کے چل جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں تو فریزر ہے ہی نہیں، ہم لوگ کیا کریں دوسرے دن گڑبڑ ہو جاتا ہے تو اب اس کو رکھے رہتے ہیں۔ اچھا تو آپ اس کو پارچے کو رکھتے ہیں اور کاٹ کے رکھتے ہیں تو خود کھا جاتے ہیں، باقی بچا ہوا قصاب لے کے چلا جاتا ہے، خون زمین پی لیتی ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کا پہنچا اللہ تک؟ آپ کا پہنچا اللہ تک؟ تو نہیں۔ سورہ حج میں اس کا ایک جواب ہے، سورہ حج کی 37ویں آیت ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ دیکھو خون زمین نکل لیتی ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو، اگر ہمارے تک پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا تقویٰ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، باقی تو سب تمہارے ہی پاس رہ جاتا ہے۔ تو جیسے تمہارا تم کھا لیتے ہو اور خالی تقویٰ وہاں تک پہنچتا ہے، ایسے ہی ہمارا نظر ہم کھا لیتے ہیں اور ہمارے امام کے پاس ہمارا تقویٰ پہنچ جاتا ہے۔ نذرانہ درود پڑھیں محمد اب ایک اعتراض اور، یہ تابوت نکالتے ہیں، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اس کو آپ پتہ نہیں کیا کیا بنا کے اس میں نکالتے ہیں اور تابوت لیے ہوئے گھومتے ہیں، یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو نہیں نکالنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا تابوت یہ بہت پرانے زمانے کے دستور ہے، یہ تو حضرت موسیٰ کے زمانے سے شروعات ہوئی تھی، ہم کوئی نیا کام تھوڑا نا ایجاد کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ قرآن پڑھیے تو سورہ بقر میں یعنی دوسرے پارے کے لاسٹ میں پڑھے گا، جب طالوت و جالوت کا واقعہ ہوا، لڑائی ہوئی تھی، تو وقال نبیہم یعنی نبی نے کہا، وقال نبیہم ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، یعنی ایک تابوت تھا کہ جسے ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اچھا بڑی دلچسپ بات ہے کہ تابوت میں تھا کیا؟ جناب موسیٰ و ہارون کی جوتیاں تھیں۔ ارے مسلمانوں غور کرو کہ موسیٰ اور ہارون کے جوتیوں کی اتنی قیمت
کہ اسے اتنا متبرک سمجھا فرشتوں نے کہ تابوت بنا کے اس کو اٹھائے ہوئے تھے، تو تم جب موسیٰ و ہارون کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو چکے تو نبی تمہارے جیسا کیسے ہو گیا؟ جب موسیٰ و ہارون کے جوتیوں کے برابر نہیں ہوئے تو نبی کو اپنا جیسا کیسے مان لیا؟ تو اگر فرشتے تابوت کو اٹھائیں تو کوئی بدعت کا فتویٰ مسلمان نہیں دے سکتا ہے، اور یہ جناب موسیٰ کے دور سے چلا آ رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم تابوت اٹھائیں تو بدعت کا فتویٰ تو کہاں سے؟ اچھا اب آپ میں کہتا ہوں آپ قرآن پڑھیں گے کہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اسی قرآن میں تو آئے ولایت ہے، اسی قرآن میں تو سورہ حلقہ ہے، اسی قرآن میں تو آیت تطہیر ہے۔ تو اگر ہم سورہ حلقہ کو پڑھ کے اگر حسنین کی بھوک کا تذکرہ کریں، اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ پڑھیں قرآن میں، تو کیا ہمیں سورہ حلقہ کا ثواب نہیں ملتا؟ اگر ہم ممبر سے ولایت علی بیان کریں تو اس کا ایک بات اور ہے، ابن عباس کو ٹوکا معاویہ نے، کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب دیکھو تو علی کا قصیدہ کا مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے۔ کہا اچھا علی کا تذکرہ کا پورا قرآن ہی قصیدہ پڑھ رہا ہے علی کا، تو قرآن پڑھنے سے مجھے روک رہا ہے۔ اب ایک اور مجلس، ان کے مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے، ہے نہیں؟ اچھا مجلس کا وقار کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں ہم تاریخ ہے جو ہمارے ہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ ہمارا چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام وہاں بیٹھتے تھے جہاں لوگ اپنی جوتیاں اتارتے تھے۔ ہم نے ایک روایت بھی پڑھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک صاحب نے بلایا، مولا آپ کے جد کی مجلس ہے، لیکن اسے امام نظر نہیں آئے۔ جب مجلس تمام ہوئی تو کہا سرکار آپ تو تشریف نہیں لائے تھے؟ کہا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں لوگ جوتیاں اتار رہے تھے، اس لیے کہ تمہیں پتہ کیا ہے کہ مجلس میں آیا کون کون ہے؟ یہاں خاتون جنت آئی ہوئی ہیں، یہاں سردار انبیاء آئے ہوئے ہیں، یہاں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ اس میں کون کون آیا ہے؟ اچھا یہ تو روایتی بات ہو گئی، اب آیا قرآن سے پوچھ لیں کہ آیا قرآن تو بتا کہ عظمت مجلس کیا ہے؟ تو سورہ مجادلہ میں ایک آیت اللہ نے نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا۔ اے ایمان لانے والو، جب مجلسوں میں بیٹھا کرو تو جگہ بنا کے بیٹھا کرو۔ تم یہاں جگہ بناؤ گے، اللہ اپنے رحمت میں تمہارے لیے جگہ بنائے گا۔ اس کے مطلب ہے جو مجلسوں میں آتے ہیں وہ سائے رحمت پروردگار میں ہوتے ہیں، اور جو مجلسوں میں دور رہتے ہیں وہ اللہ کے رحمتوں سے دور ہیں۔ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے، اور جب کہیں کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا مطلب قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے تم کو جو پڑھنا ہو پڑھو۔ اب آؤ مجھ سے جواب لو قرآن پڑھ کر کے۔ تو اس مجلس عزا کی عظمت کیا جانے دنیا کی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ سنیے آپ، جو ارشاد پروردگار ہو رہا ہے۔ ذاکرین تو آدھے ہی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ شورا شاید 23ویں آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کچھ نہیں چاہتے ہم اس کا اجر۔ اور ہر نبی کہتا رہا لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا أَجْرٌ عَلَى اللَّهِ، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، رسول جو اجر لینا ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ اچھا بات یہیں پہ ختم ہو گئی؟ نہیں، اب قرآن آگے چل کے کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی حسنات لے کے آئے گا۔ اس کے مطلب ہے کہ اہل بیت کی محبت کو اللہ نے سب سے بڑے حسنات میں شامل کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ جو حسنات لے کے آئے گا فی حسنا، ہم اس حسنات کو بلند کرتے رہیں گے۔
ایک کا 700 گنا تک انعام دیتے رہیں گے. اور ایک بات یہ سورہ ہود میں ایک جگہ اللہ نے کہا ہے, اس میں سورہ ہود میں لکھا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اب آئیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں, جہاں نبی نے فرمایا علی کی محبت ہوتے ہوئے کوئی گناہ کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا. جس کے دل میں علی کی محبت ہے کوئی گناہ اسے نقصان پہنچا نہیں سکتی, اور جس کے دل میں علی کے بغض ہے کوئی نیکیاں اسے فائدہ پہنچا نہیں سکتی. دونوں بات نبی نے کہا. اسی لیے عمار یاسر کو وصیت کیا تھا کہ عمار یاسر میرے بعد فتنے اٹھیں گے اور لوگ باطل کے راستے پر گامزن ہوں گے, اور اے عمار یہ بھی سن لو کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اسلام. اور اے عمار جب لوگ باطل کی طرف دوڑنا شروع کر دیں تو تم علی کا ساتھ دینا اور علی کے دامن کو تھامے رہنا, اس لیے کہ تمہیں باطل کے راستے پہ کبھی نہیں چلائیں گے, یہ تمہیں حسنات کی طرف بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ ہمارے ان کی کتاب میں آپ خلافت ملک کو پڑھیے, ان کی کتاب میں بھی علامہ مولانا موجود تھے, اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ شام کا باغی صوبیدار غلطی پہ تھا, علی عدل کے امام تھے, تو سب سے بڑے حسنات کو اللہ نے مانا محبت اہل بیت کی دولت. اچھا اللہ نے بات صرف یہی نہیں ختم کی, ابھی قرآن اور انعام دینے والا ہے. ان اللہ غفور شکور, یاد رکھو اگر تم نے ان سے مودت کا سلسلہ برقرار رکھا تو ہم تمہاری بخشش بھی کریں گے اور تمہاری محبت کے شکر گزار بھی ہیں. ان اللہ غفور شکور, پوری آیت پڑھی, ہم اس مودت کے شکر گزار بھی ہیں اور تمہاری بخشش بھی کریں گے. اللہ اکبر. اسی لیے اور اب چونکہ مودت کی آیت پڑھی گئی ہے, اور اب وہ ذاکرین تو بہت طرح کے ہوتے ہیں. اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لفظوں کی جادوگری ہوتی ہے. کوئی حضرات اردو بہت بہترین بول لیتے ہیں. اچھا اردو بہت بول لینا کمال نہیں ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. میں اس وقت جنرل نالج تو مجھے نہیں یاد ہے, دنیا میں شاید 100 کچھ زبانیں بولی جا رہی ہیں, بھاشائیں جو بولتی جاتی ہیں آل ورلڈ میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, جتنی بھاشائیں ہیں, سب بھاشاؤں کا سردار کون ہے؟ عربی. اور ہمارا نبی فرماتا ہے میں عربی زبان کو 3 وجہ سے پسند کرتا ہوں, 3 وجہ سے پسند کرتا ہوں. نبی فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہماری مادری زبان عربی ہے, اور جو تیسری بات نبی نے کہی وہ سب کے لیے ہے. نبی فرماتے ہیں اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. اب مولانا صاحب تو ایران سے پڑھ کے ہم لوگ تو جانتے ہوتے نہیں عربی کے بارے میں, گرامر وامر تو جانتے نہیں, ہم لوگوں کے بلے بڑا دقت ہو جائے گا, ان کے لیے تو بڑے آسان ہے, پہنچے اور بات چیت کیا اور شروع کر دیا, ہم لوگ تو جان ہی نہیں پائیں گے. لیکن نہیں. اچھا ایک بات یہ بتائیے معصوم کے زبان میں اثر کتنا ہوتا ہے؟ چلیے آپ دیکھ لیں, حضرت علی نقی علیہ السلام 10ویں امام کا واقعہ ہے, نام اس ذہن میں نہیں ہے, اور ان کا جنہوں نے اس کا نقل کیا ہے کہ ایک شخص پہنچا تو وہ ہندی زبان میں امام سے بات کرنے لگا, تو ان کے جو صحابی تھے تب بڑا تعجب ہیں, یہ عرب میں اور یہ ہندی زبان میں بول رہا, امام جواب دے رہے ہیں, بھائی یہاں کی زبان عربی ہے نا تو ہندی میں جواب دینا. اب اس کو حیرت ہوئی, تو جب وہ چلا گیا تو کہا مولا وہ تو ہندی میں بات کر رہا تھا اور آپ ہندی زبان میں آپ جواب دے رہے تھے. کہا اچھا, کہا یہ بتاؤ کہ کچھ کنکری اٹھا کے لے کے آؤ. کنکری اٹھا کے لے کے آئے, اور امام نے اس میں شاید لعاب دہن تو ڈال دیا تھا, اور کہا کہ اب اس کو منہ میں رکھو.
تو منہ میں کنکری رکھتے ہی 73 زبان کا مالک ہو گیا. 73 زبان کا مالک ہو گیا. اب 73 زبان، اسی لیے تو جناب عباس کے بارے میں ایک علماء دین نے کہہ دیا کہ جناب عباس ایک شجاع کا نام ہے. فقہی مسائل میں جناب عباس آگے نہیں تھے. تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ سو گئے تو خواب میں جناب عباس ان کے پاس آئے اور کہا کہ اس مسئلے کا آپ جواب بتا دیجئے. وہ بڑے حیرت میں ڈوبے ہوئے. کہا سرکار میں اس مسئلے کا جواب نہیں بتا پاؤں گا. کہا اچھا، تم نے چند کتابیں جو چند مورخین نے ہمارے بابا سے نقل کر کے لکھی ہیں اس کو پڑھ کے تو تم عالم ہو گئے اور تم اپنے کو علامہ کہنے لگے. تم اپنے کو علامہ کہنے لگے، تم عالم ہو گئے. اور ہم نے 12 سال براہ راست اپنے بابا سے سیکھا ہے. 14 سال 26 ہجری میں پیدا ہوئے تھے نا، 40 ہجری میں مولانا. 14 سال براہ راست ہم نے اپنے ڈائریکٹ اپنے بابا سے علم سیکھا ہے. تم مجھ سے کہتے ہو کہ فقہ نہیں جانتے. اللہ اکبر. تو اچھا، اب اس کے بعد شیعہ کیسے ہونا چاہیے. اب اس کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ شیعہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مجلس میں آئے، زنجیر لگایا، ماتم کیا، یہ کیا وہ کیا. شیعہ، اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. چلیے تفسیر قرآن جلد نمبر 6 وہاں سے شروع کرتا ہوں. اور یہ جو بتا رہا ہوں تو شاید یہ 8ویں جلد میں ہے. اس کے بعد جو بتاؤں گا وہ 6 جلد میں ہے تفسیر قرآن میں. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں میں 2 گروہ ہیں. بہت غور سے سنیے گا. ایک شیعہ ہے، ایک محب. محب کہتے ہیں جو ہم سے محبت تو رکھتا ہے، گناہوں میں بھی ڈوبا ہے. امام فرماتے ہیں یہ کڑی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے. جانا ہے، کنفرم ہے. اس لیے کہ جس نے ہم سے مودت کی، انعام ملنا ہے اس کو. ان مجلسوں کا یہ نہ سمجھے کہ اب یہ پورا انعام ملے گا، لیکن گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد. شیعہ وہ امام فرماتے ہیں 70,000 ان کی تعداد ہے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. تو جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائے وہ شیعہ، اور جو سزا بھگتنے کے بعد جائے وہ محب. تو امام نے کہا ایسا کرو ہی کیوں کہ سزا بھگتنے ہی کا نمبر آئے. ایسا کام کرو ہی نہیں کہ جو سزا بھگتنے کا نمبر آئے. بھائی آپ کیوں ایسا کام کریں. تو شیعہ اور محب امام فرماتے ہیں 2 گروہ ہو جائیں گے. ایک بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا، ایک گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. لیکن اصل میں شیعہ، اور میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ارے صاحب وہ معصوم تھے، وہ کیا کہنا. اچھا ایک بات اور شاید ہم کئی بار یہاں پڑھ بھی چکے ہیں، اور جو لڑکے نہیں سنے وہ بھی سن لیں. ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس 14 معصومین موجود ہیں. ہم اپنے کریکٹر کو بنانے کے لیے ہمیں کسی مولوی کے کردار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی سرٹیفکیٹ معصومیت کا 15ویں کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ شیستانی صاحب ہو چاہے بہت بڑا عالم ہو. معصومیت کے سرٹیفکیٹ نہیں. معصوم 14 ہیں، 15 کوئی نہیں ہے. کسی معصوم کے، کسی مولوی کے کریکٹر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اپنے کریکٹر کو بنانے کے لیے. ہم اپنے کریکٹر کو بنانے کے لیے 14 معصومین کا کریکٹر ہمارے پاس موجود ہے. اچھا ہم بہت آسانی سے کہہ کے نکل جاتے ہیں وہ معصوم تھے. تو تاریخ کے داون میں غیر معصوم کا ایسا کردار موجود ہے، ایسا کردار موجود ہے جو آج تک تاریخ میں دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی ہے. اصحاب امیر المومنین یہ معمولی شخصیت نہیں تھی. اور جس میں چاہتا ہوں 2 آدمی کا تذکرہ کروں جن کا ایک تذکرہ نہیں ہوتا ہے، کہ محمد بن ابی بکر اور ایک مالک اشتر. محمد بن ابی بکر ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو وقت کا امام یہ کہتے کہ محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ ابو بکر کی صلب سے ہے. کریکٹر ایسے بناؤ کہ امام کہتے کہ میرا ہے. جیسے مالک اشتر کے لیے مولا نے کہا مالک میرے لیے ایسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا.
کہ غیر معصوم کی اس سے بڑھ کے تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ محمد بن ابی بکر جن کو گدھے کی کھال میں زندہ جلا دیا گیا تھا، معاویہ نے جلوا دیا تھا مصر کی حکومت کے چکر میں، زندہ پکڑوا کے اور گدھے کی کھال میں سل کر کے زندہ جلوا دیا تھا، جس کا اثر حضرت عائشہ پہ یہ ہوا تھا کہ جب تک زندہ رہیں تب تک بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور قاتل محمد بن ابی بکر کے اوپر لعنت بھیجتی رہیں۔ اور صرف یہ مولائے کائنات کا شاگرد اور محبت ہونے کی وجہ سے آج 72 فرقے کا مسلمان کا نام ہی نہیں جانتا ہے، صرف محبت علی کے بنا پر، صرف اور صرف۔ اور مالک اشتر کو زہر دیا گیا تھا۔ یہ 2 کریکٹر ہیں، ان کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن بعد میں وہ پیش کروں گا بعد میں۔ پہلے بتا دوں کہ ہمارے عزاداری کا جو مقصد ہے وہ ائمہ نے بنایا کہ تمہارے اس عزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے کردار کو ائمہ کے کردار میں اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے ابھی تفسیر قرآن میں جلد نمبر 6 میں دیکھ رہا تھا، 165 صفحہ پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری ولایت کے بدولت آپس میں میل اور محبت قائم کرتا ہے، اور ہماری مودت کے بدولت ایک دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو 2 علامتوں کے ذریعہ پہچانو، ایک آپس کی مالی ہمدردی، ایک نماز کے اوقات کی پابندی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بہت اونچی بات مولا فرما رہے ہیں اور سب کے لیے کہا مسلمان وہ شخص مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کی پریبھاشا ڈیفینیشن ہے، جس کے زبان سے، اس لیے کہ زبان ہی، اور اللہ سب سے کڑی سزا اگر پورے باڈی میں جسم کسی کو دے گا تو وہ زبان کو دے گا۔ اسی لیے ہم نے شاید ایک دن پڑھا تھا کہ حضرت لقمان کے جب مالک نے کہا کہ جاؤ گوشت لے کے آؤ تو دل اور زبان لے کے آئے، کا بہترین ٹکڑا، جسم کا بہترین ٹکڑا لے کے آؤ، تو دل و زبان لے کے آئے، اور جب اس کے بعد کچھ دن کے بعد کہا کہ اچھا گوشت کا بدترین ٹکڑا لے کے آؤ، تو پھر دل و زبان لے کے حاضر ہو گئے۔ تو کہا یہ کون سا معاملہ ہے؟ کہا یہی دونوں ہے جو پورے جسم کا میٹر ہے، پورے جسم کا شہنشاہ ہے۔ یہی زبان اپنوں کو پرایا کر دیتی ہے، پرایوں کو اپنا کر دیتی ہے۔ میٹھی زبان ہے، پرایا اپنا ہو گیا، کڑوی زبان ہے، اپنا پرایا ہو گیا۔ مدھر بچن ہے اوشدھی، کٹو بچن ہے تیر، سروندوار ہے سنچلے سالے سکل شریر۔ میٹھی زبان دوا کے سامان ہے، اور کڑوی زبان تیر کے سامان ہے، جو کان سے داخل ہوتی ہے پورے شریر کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اب سنیے زبان کی بات ہو رہی، مولا فرماتے ہیں کلام تمہارے قید بند ہیں جب تک تم نے اسے نہیں کہا، کلام تمہارے قید میں ہے جب تک تم نے اسے نہیں کہا، اور جب کہہ دیا تھا تم اس کی قید میں آ گئے۔ اس لیے کہ زبان سے نکلنی ہوئی بات اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں آتی۔ اب امام آگے فرماتے ہیں اپنے زبان کی ایسے حفاظت کرو جیسے لوگ سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں یہی زبان چھین لیتی ہے اور انسان کو برائیوں میں، کٹھنائیوں میں، مصیبتوں میں گرفتار کر دیتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنے زبان کی ایسی حفاظت کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلمان وہ کہ جس کے زبان سے، جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب مومن کی پریبھاشا سنیے، امام فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان کا کی مال اور جان دونوں محفوظ رہے۔
یعنی مال کے لیے بھی امین سمجھے، جان کے لیے بھی امین سمجھے. اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ڈرو اس سے جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو. اور اس سے کیا ڈرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو. اس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اب یہ بات صرف ایسی ہے کہ صرف شیعہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. جب تک اپنے کردار کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہ کریں. اب آیت کو پھر پڑھیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. بچوں کو ذرا کر دیا، ڈسٹرب ہو رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم اس تبلیغ رسالت کا اجر صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت سے مودت رکھی جائے. اچھا اس کے لیے بھی شرط ہے، محبت کے لیے بھی شرط ہے. اس میں شرط کیا لگی ہوئی ہے؟ محبت. دیکھیے تولا اور تبرہ دو چیزیں ہوتی ہیں. تولا کے معنی اچھائی و اچھے لوگوں سے محبت کرنا، تبرہ کے معنی مولانا تشریف فرما ہے برائی و برے لوگوں سے نفرت کرنا. پاپ سے گھرڑا کرو، پاپی سے نہیں. جیل کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. گناہ سے بھاگو جیسے شیر سے کوئی بھاگتا ہے. گناہ سے بھاگو. لیکن محبت کے لیے شرط کیا لگی ہوئی ہے؟ بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں امام حسین کو، ہم بھی مانتے ہیں امام حسین کو. اور ظالم بھی رضی اللہ تعالیٰ، مظلوم بھی رضی اللہ تعالیٰ نے. کل محسن صاحب مجلس پڑھنے آئے تھے. محسن صاحب سن 92-93 میں ازادار ماسٹر صاحب کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے. تو محسن صاحب نے ایک واقعہ بتایا، ہم لوگ بہت ہنسے. کہا کہ ایک صاحب، کچھ لوگ جا رہے تھے تو ایک قبر پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی بہت بڑے آدمی ہوں گے، کوئی بات ہوگی. اچھا یہ پہنچے، یہ بھی رونے لگے. جیسے وہ روایت نہیں ہے کہ نبی نے کہا تھا کوئی کالا جنت میں نہیں جائے گا، تو جناب بلال رونے لگے. کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ بھی رونے لگی. ہے نہیں؟ یہ واقعہ آپ سنتے ہیں. اچھا یہ لوگ بھی رونے لگے، بڑا غمگین ہو گئے. تو اس میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کون صاحب قتل ہو گئے، کیا ہوا؟ کہنے فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو قتل کر دیے گئے. کہا اچھا کس نے مارا؟ کہا فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مارا. تو ان کا یہ ظالم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مظلوم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا مطلب یہ فلسفہ انہی کے ہمارے ہاں نہیں ہے. معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا مطلب دو ڈال پہ سوار ہیں، اور دو ڈال پہ سوار ہونے والا گر جاتا ہے. اچھا اسی کو سختی کے ساتھ قرآن نے منع کیا ہے. اب میں قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں جو سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. افسر بھائی نے سوال کر لیا تھا کہ 22ویں نمبر کی آیت نہ بتاؤ، اس لیے کہ وہ آخری آیت میں درج ہے. اب شرط کیا ہے محبت کی، وہ غور سے قرآن سے سنیے. ایسا نہیں کہ ہم بھی اہل بیت کے مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کے مانتے ہیں. اچھا ایک بات آپ لوگ بھی سنبھل کے بیٹھیے گا، آپ لوگ بڑے چالاک ہیں، اور شیعہ واقعی بڑے چالاک ہوتے ہیں. یہ اپنے لیے نکال لیتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں. ہم بھی بڑے چالاک ہیں کہ ہم بھی جنتی ہیں. لیکن جنتی ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے، اللہ کرے جنتی رہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اہل بیت کی نہیں مانو گے تو کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں. ان کی مانو، ان کو تو مانتے ہی ہو، تب جا کے ماننا آپ کا کمپلیٹ ہوگا. ارے بھائی وہ برائیوں سے پرہیز کرتے تھے، آپ بھی پرہیز کریے. انہوں نے دوسروں کو ستایا تھا، آپ نہ ستائیے. انہوں نے غیبت کی تھی، آپ نہ کریے. اگر آپ نے وہی حرکت کی جو دشمنوں نے کی تھی تو اس کا مطلب ہم خالی زبانی اہل بیت کی طرف ہیں، سچے حالت میں انہی کے ساتھ ہیں. ہمارا کردار انہی کے ساتھ ہے، ہم اہل بیت کے ساتھ میں دکھاوے کی بنا پر ہیں. نئی گاڑی خریدی تو درگاہ لے کے چلے آئے، مولا ایکسیڈنٹ نہ ہو بچائے رکھنا. جا کے لڈو بانٹ دیا درگاہ میں جا کے، اور کبھی نہیں کہا مولا کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ نماز نہ قضا ہو، روزہ نہ قضا نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. اس سے مطلب نہیں. چالاکی ہے کہ موٹر سائیکل پہلے درگاہ پہ پہنچے گی 1 کلو مٹھائی لے کر کے. تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں خود غرضی کی بنا پر، اور خود غرضی کے بنا پر محبت نہیں. اچھا اب شرط جو قرآن نے لگائی ہے وہ سنیے آیت. درود پڑھیں محمد وعلی محمد.
صاحب کی فرمائش ہے تو سیریل نمبر سے سنیے. شرط ہے محبت کی. اب آیت سنیے. لا کوئی بات نہیں, علم کی روشنی میں بیٹھے رہیے, اس اندھیرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں ظلمات نہیں آئے گا, یہاں نور والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ظلمات جہاں ہوگا وہاں ہوگا, یہاں تو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لایا آتا ہے. جہاں ظلمات ہوگا وہاں ظلمات ہوگا, یہاں ظلمات سے نکل کے لوگوں کو نور کی طرف لے جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور اولئک اصحاب النار, وہ ان کے لیے تھا, ہے نا, ہمارے لیے نہیں ہے. تو بہرحال علم کی روشنی میں بیٹھے رہیے. ہم اپنے کو, اب قرآن کہتا ہے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اب آئے سنیں قرآن کی. کسی قوم کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو. لا تجدو قوما یؤمنون باللہ ورسولہ, سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. کسی قوم کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول کا جو مخالف ہے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے نہیں پاؤ گے. اس کے مطلب پہلے باطل سے انکار کرو پھر حق کا دامن پکڑو, تب جا کے مانا جائے گا. اگر باطل کے طرف رہ گئے تو حق زبان سے کہنے سے حق بیانی نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے پہلے باطل سے انکار کرو. اگر اللہ اور رسول کا واقعی ماننے والا ہے تو کبھی اس کے طرف نہیں جائے گا جو اللہ اور رسول کا مخالف ہے. اب اللہ اور رسول کا کون مخالف ہے, وہ غدیر سے کربلا تک پوری ہسٹری پڑھ لیجئے گا. وہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور رسول کا مخالف کون ہے. تو قرآن کہتا ہے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اب اور جو آگے ہے ولو کان آباہم وابناہم واخوانہم وعشیرتہم, چاہے باطل والا ان کا بھائی ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, رشتہ دار ہو, اگر حق کا دامن پکڑے ہے تو سب کو ٹھوکر مار دیتا ہے. اب آپ محمد بن ابی بکر کے کردار کو ملائیے. بہن کو مقابلے میں آگے علی کے مقابلے مولا کائنات کے ساتھ, علی کو حق پہ سمجھتے ہوئے آگے بہن کے مقابلے میں. کوئی بات نہیں, رشتہ دار چھوڑ دیں, خاندان والے چھوڑ دیں, بھائی چھوڑ دیں, بہن چھوٹ جائے, لیکن حق کا دامن نہ چھوٹنے پائے. سب کو چھوڑ کے محمد بن ابی بکر آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں فلسفہ محبت. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چاہے جتنی دردناک موت کا سامنا کرنا پڑے, حق ہے تو حق ہے, باطل ہے تو باطل ہے. اور کسی بھی دور میں حق والے نے باطل کی بیعت نہیں کی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, آدم نے شیطان کی بیعت نہیں کی, موسیٰ نے فرعون کی بیعت نہیں کی, ابراہیم نے نمرود کی ہاتھ میں بیعت نہیں کی, عیسیٰ نے کفار کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی, اور رسول نے ابو جہل ابو لہب کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی, امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. اچھا یہ بھی مشیت پروردگار ہے. اگر آدم نہ ہو تو شیطانیت پردے میں رہ جائے, موسیٰ نہ ہو تو فرعونیت پردے میں رہ جائے, ابراہیم نہ ہو تو نمرودیت پردے میں رہ جائے, حسین نہ ہو تو یزیدیت پردے میں رہ جائے. اچھا اس کو پلٹ کے کہیے, اگر شیطان نہ ہوتا تو آدمیت پردے میں رہ جاتی, اگر فرعون نہ ہوتا تو موسیت پردے میں رہ جاتی, اگر نمرود نہ ہوتا تو خلیت میں پردے رہ جاتی, اگر یزید نہ ہوتا تو حسینیت پردے میں رہ جاتی. یہ بھی ایک فلسفہ ہے. اچھا آپ نے ذاکرین سے بہت سنا ہوگا, تمام ذاکرین میں یہی رٹے رہتے ہیں بیٹھ کے ممبر پر, امام حسین نے دین بچایا, دین بچایا, سب جس کو دیکھیے یہی ڈھکیلے رہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین نے اور بچایا کیا کیا؟ خالی دین بچایا بس, خالی دین بچا لیا بس. کبھی غور کرو کہ امام حسین کا احسان کیا ہے کائنات پر, کیا شخصیت ہے امام حسین کی. خالی دین بچایا ہے. آئیے قرآن سے پوچھے کہ قرآن تو بتا کہ کیا بچایا حسین نے. 18واں پارہ, آیت نمبر نہیں بتاؤں گا, نہ موبائل سے چیک کر لو گے. سورہ مومنون, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
अर्ज़ व मन फ़ीहिन्ना। कुरान ऐलान कर रहा है, ए कायनात के मुसलमानों कान खोल के सुन लो, ए दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, अगर हक़ ने बातिल की पैरवी कर ली होती, अगर हक़ ने बातिल की बैत कर ली होती तो ना ज़मीन बाकी रहता, ना आसमान बाकी रहता, सब फना हो जाता। हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार करके सिर्फ इस्लाम को नहीं बचाया, पूरी कायनात को हुसैन ने बचाया। चांद ममनू है एहसान हुसैन का, सूरज ममनू है एहसान हुसैन का, सितारे ममनू है एहसान हुसैन का, दरिया ममनू है एहसान हुसैन का, पहाड़ ममनू है एहसान हुसैन का, पूरी कायनात पर हुसैन का एहसान है। हुसैन आपने खाली बैत से यजीद से इनकार करके खाली इस्लाम को नहीं बचाया है, पूरी कायनात को आपने बचाया है। अगर हज़रत अली असगर के खून को अगर आपने चेहरे पर ना मल लेते तो आज खेती ही ना होती, किसान खेती ना करते, जो लाठी डंडा खा रहे हैं हुकूमत का। एहसान है इमाम हुसैन का, खाली इमाम हुसैन ने दीन बचाया, बस इतने बात इतने भी ख़त्म हो जाती है। क्या शख्सियत थी। अच्छा एक बात और कहा करते हैं, देखिए माफ़ करिएगा चूँकि हम अपने लोग हैं, हम जानते हैं कोई बुरा नहीं मानेंगे इसलिए पढ़ रहा हूँ। हुसैन गरीब थे, हुसैन गरीब थे, ये भी झोरे रहते हैं। अरे बेवकूफ़ो, कम अक्लो, हुसैन गरीब थे ही नहीं। जब देखो हुसैन गरीब, कहाँ हुसैन गरीब थे। और आप तारीख़ उठा के देखिए, जब इमाम हुसैन चलने लगे थे तो जनाब ज़ैनब के शौहर ने जनाब अब्दुल्ला से कहा था कि देखो इमाम हुसैन के एक दिन का खाना हमारे तरफ से, एक दिन का खाना हुसैन के तरफ से। तो जनाब ज़ैनब ने क्या कहा था, आपने हमारे भाई को गरीब समझ रखा है। 28 रजब से आशूर तक कै महीना बीता, 6 महीना जितना भी हो, कोई तारीख़ मुझे दिखा दे कि इमाम हुसैन ने एक पैसा किसी से कर्जा लिया हो। फटी सी फटी किताब में आप दिखा दीजिए, किसी फटी हुई किताब में दिखाइए कि 1 रुपया इमाम हुसैन ने किसी से कर्जा लिया हो, या कोई तिजारत की हो सिवाय तबलीग दीन, सिवाय खुतबे, हौसले पस्त खुतबे, किसी भी किताब में आप दिखा दीजिए। और सुनिए, करबला मोहल्ला पहुंचने के बाद 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने 60,000 दीनार पर 4 मील की ज़मीन खरीदी थी। 4 मील की ज़मीन, क्योंकि इमाम को मालूम था कि कहाँ कहाँ तक रोज़ा बनेगा। 4 मील कितना होता है, ज़्यादा कम से कम 6 कोस हो गया। 4 मील की ज़मीन 60,000 दिरहम पे ख़रीदी थी। पैसा आया कहाँ से, कहाँ से पैसा आया। और सुनिए सखावत इमाम हुसैन, एक सहाबी है, आप देखने गए, बीमार हैं, अलालत में हैं, मौला 10,000 का कर्जदार हूँ। इमाम ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अभी अदा करता हूँ। भैया अब्बास ला के 10,000 अदा कर, एक साल पहुँचा करके। अच्छा एक बात ये भी जान लीजिए, इनाम जो दिया जाता है वो काबिलियत के ऊपर इनाम होता है। एक इंजीनियर 3 लाख रुपया तनख्वाह पाता है, एक बेचारा फड़वक चलाने वाला 200-300 रुपया रोज़ पाता है। ऐसा है इधर कि नहीं। ISDM साहब कम से कम 1.5 लाख रुपया तनख्वाह पाते होंगे, चपरासी बेचारा 30,000-35,000 पाता है। वो खाली दस्तखत करते हैं, AC में रहते हैं, बेचारा दिन भर धूप में दौड़ा करता है। बताइए ये ज़्यादा मेहनत करता है कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। इनामात जो है, लेकिन इनाम जो दिया जाता है शख्सियत और काबिलियत के बिना पर। एक साइल पहुंचा करके मदीने में उसे 1,000 दीनार की ज़रूरत थी, तो उसने पूछा कि मदीने में सबसे शख्सी वो शख्स जो सबसे ज़्यादा सखी हो, उसका नाम मुझे बता दीजिए। तो किसी ने कहा इमाम हुसैन का नाम बताया कि वो बड़े सखी हैं। तो तारीख़ में लिखा हुआ है कि आप मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहे थे। वो पहुंचा जाकर के जब सलाम फेरा तो कहा कि सरकार में 1,000 दीनार की मुझे सख्त ज़रूरत है। तो मौला ने कहा मैं सब दे दूँगा, लेकिन हमारा 3 सवाल हैं। अगर तो पहले सवाल का जवाब देगा तो 3/4 दूंगा, और दूसरे सवाल का जवाब बताएगा तो आधा दे दूंगा, और अगर तीनों सवाल का जवाब बताएगा तो सब दे दूंगा। तो उसने कहा सरकार आप इमाम वक्त हैं, आपके सवाल का नहीं तो हम सवाल ही ऐसा करेंगे तुम जवाब दे ले जाओगे। कहा अच्छा सरकार पूछिए। कहा बताओ तमाम आमाल में बेहतरीन अमल क्या है। ये हमारे नौजवान नोट कर लें। इमाम ने पूछा तमाम आमाल में बेहतरीन अमल क्या है। तो उसने सोच के बताया सरकार मार्फत परवरदिगार हासिल करना।
اس لیے کہ اگر معرفت پروردگار ہے تو عمل میں پختگی ہے، ورنہ کچھ نہیں، سب ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر معرفت ہی نہیں ہے تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے جب اندازہ ہی نہیں ہے اس کی معرفت کا تو کیا کریں گے آپ؟ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ مصیبت کے وقت بہترین سہارا کیا ہے؟ تو کہا کہ مصیبت کے وقت بہترین سہارا اللہ پہ توکل کرنا، اس لیے کہ توکل جتنے بلندی پہ ہوگا انسان اتنا نزدیک اللہ سے ہوگا۔ اور تو ابراہیم سے پوچھو یا نارو کنی بردوں و سلام علی ابراہیم، یہ ابراہیم کے توکل کے منزل تھی کہ اللہ نے آگ کو ایسا ٹھنڈا کیا۔ تو کہا اچھا مرد کی زینت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مرد کی زینت علم ہے۔ کیا ہے؟ علم۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے، برا نہ مانیے گا، قرآن کہہ رہا ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور وَيَرْفَعِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور قرآن کہتا ہے جو صاحبان علم ہیں ان کے درجات کو ہم بڑھاتے رہیں گے۔ مولانا تشریف فرما ہے، یہ بھی سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ تو کہا کہ مرد کی زینت کیا ہے؟ کہ علم، لیکن تواضع کے ساتھ۔ مطلب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ وہ علم بہت بے سود ہے جو زبان سے جاری ہو، اور وہ علم بلند مرتبہ رکھتا ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہے۔ عالم ہو، عالم بعمل ہو۔ نہج البلاغہ میں مولا نے کہا ہے کہ رسول نے فرمایا ہمارے دین کو نہ کافر سے خطرہ ہے نہ منافق سے، خطرہ اس سے ہے جو کہتا وہ ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے، کرتا وہ ہے جو تمہیں برا لگتا ہے۔ تو علم ہو تواضع کے ساتھ۔ کہا اچھا علم نہ ہو تو کہا دولت ہو مگر سخاوت کے ساتھ، اس لیے کہ بغیر سخاوت دولت کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ میں چوتھے امام نے کہا ہے کہ کنجوس سے دوستی نہ جڑانا، چوتھے امام کا قول ہے، بخیل سے کبھی دوستی نہ جڑانا۔ کہا اچھا اگر دولت بھی نہ ہو، غریب ہو تو اس کی زینت کیا ہے؟ تو اس نے کہا سرکار اگر غریب ہے تو اس کی زینت صبر ہے، غریب ہو اگر صابر ہے تو امتحان میں وہ کامیاب ہے، چوری نہیں کرے گا، برائی کی طرف نہیں بڑھے گا، بس شکر ہے پروردگار جو چٹنی روٹی مل رہی اتنی۔ کہا اگر غریب ہے تو اس کی زینت صبر ہے۔ کہا اچھا یہ بھی نہ ہو، کہا تب پھر ایسے آدمی کے زندگی رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، پھر شعلے آئیں آسمان سے اسے جلا کے راکھ کر دیں۔ امام نے کہا ویری گڈ، لے جاؤ 1000۔ تو انعامات جو ہوتے ہیں وہ انسان کی شخصیت کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن شخصیت خود بنائے بنتی ہے۔ اگر نہ بنایا تھا تو حضرت علی کیوں کہتے کہ مالک میرے لیے ایسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اور سنیے محمد بن ابی بکر کو جو وصیت کی ہے مولا نے، ابھی نہج البلاغہ پڑھنا، نہج البلاغہ کے 676 صفحہ پر، یعنی 27واں خط، عہد نامہ 27 میں مولا فرماتے ہیں جب محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملنا، کشادہ روی سے پیش آنا، سب کو ایک نظر سے دیکھنا۔ آج پورے دنیا کے جتنے حاکم ہیں خالی نہج البلاغہ پڑھ لیں، کبھی حکومت میں انتشار پیدا نہیں ہوگا، انقلاب نہیں آئے گا۔ سب کو ایک نظر سے دیکھنا۔ اور مولا آگے فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ امیر لوگ تم سے ناحق طرفداری کی امید کریں، اور غریب ان امیر لوگوں کے مقابلے میں تمہارے عدل و انصاف سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اب آگے امام فرماتے ہیں، خط میں لکھتے ہیں اے اللہ کے بندو، اللہ تمہارے ہر چھوٹے بڑے چھپے ہر کھلا گناہ کی تم سے باز پرس کرے گا۔ اگر وہ عذاب کرے تو تمہارے ظلم کا نتیجہ، اور اگر وہ معاف کر دے تو اس کے کرم کا تقاضا۔ مالک اشتر کا جو خط لکھا ہے 28 پیج کا ہے، 14 پنے میں ہے، 53 نمبر کا عہد نامہ ہے، 745 پیج نمبر پہ لکھا ہے، تھوڑا سا پڑھنے کے بعد ربط مسائل۔ مالک اشتر کی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں رعایا میں جو لوگ تمہیں ملیں، جب مصر کے طور روانہ کیا ہے تو امام خط لکھا ہے، 28 پیج کا ایک خط ہے، سب سے طویل خط نہج البلاغہ کا، اس میں 745 پیج نمبر پہ مولا فرماتے ہیں رعایا میں جہاں تم جاؤ جو تمہیں ملے اس سے محبت، رحم و کرم اور لطف سے
پیش آنا. اس لیے کہ رعایا میں تمہارے ہاں دو طرح کے لوگ وہاں ملیں گے. ایک تو تمہارے جیسے، ایک تو تمہارے دینی بھائی یعنی مسلمان، اور ایک وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن تمہاری جیسی اللہ کی مخلوق ہے. ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، لغزشیں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی. اب امام فرماتے ہیں تم ان کے ساتھ ایسے ہی عفو و رحم سے کام لینا جیسے اپنے بارے میں اللہ سے عفو و رحم کی امید رکھتے ہو. اور آگے پھر آخر میں امام فرماتے ہیں اسی آخری لائن میں، کسی کو اگر تم نے معاف کر دیا تو پچھتانا نہیں، اور اگر کسی کو تم نے سزا دے دیا تو اترانا نہیں. یہ مولا اپنے گورنروں کو اسی لیے مالک اشتر ہمارے ماحول، آخری بات کے اوپر رفت مسائل، ہمارے ماحول میں اگر ہم مالک اشتر کو اس واقعے کو اگر اپنے اندر سمائیں، ہمارے یہاں نہ لڑائی ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، نہ پارٹی بندی ہوگی. ہم وہ شیعہ ہو جائیں گے جو دنیا فخر کے، ہمارے امام فخر سے کہہ دے جا رہے ہیں بازار میں، کسی نے آپ کی طرف گستاخی کی، کچھ پھینک دیا، چاہے کوڑا ہو کچھ بھی ہو، کسی نے کہا رے غضب کر دیا تم نے، کہا کیا ہوا، کہا تمہیں کیا پتا کہ کون ہے، کہا کون تھے، کہا مالک اشتر تھے. وہ تھر تھراتا ہوا، کانپتا ہوا، بھائی کمانڈر ان چیف ہیں، بھاگتا ہوا، اے بھیا کسی نے دیکھا ہے مالک اشتر، کہاں مسجد کی طرف گئے نماز پڑھتے، تھر 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 کانپتے ہوئے بیٹھا جا کر کے. جب سلام پھیرا تو کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا ہم نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے. میں کہتا ہوں چاہے عالم ہو، چاہے بہت بڑا عالم، کالی پگڑی والا ہو چاہے ہرے پگڑی والا ہو، چاہے سفید پگڑی والا ہو چاہے ٹوپی والا مولوی ہو، چاہے غیر مولوی ہو، کوئی بھی شیعہ ہو، سید ہو، کسی بھی قوم کا شیعہ ہو، کائنات میں کسی نے ایسا جواب دیا یا کوئی ایسا انداز برتتا ہے؟ مالک اشتر فرماتے ہیں اے بھائی میں مسجد میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں. پیغمبر اسلام، آخری بات، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مومنین سے محبت کرے گا انہیں قرض دے گا، انہیں قرض سے مہلت دے گا، مومنین سے شفقت کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ قیامت میں ایک نور کے ممبر پہ اسے بٹھا لے گا جس سے شہداء صالحین رشک کریں گے. امام حسین غریب تھے، حسین سے بڑا امیر کوئی کائنات میں نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ اتنی دولت نہیں ہے تیرے خزانے میں یزید جتنا ایک شاہ کا عزادار لٹا دیتا ہے. آج بھی اس دور میں دیکھیے حسین کے نام پر جتنا ہماری قوم جتنا لٹاتی ہے، انڈیا گورنمنٹ تنخواہ نہ دیتی ہوگی. اب لاک ڈاؤن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، انڈیا کے پاس پیسہ نہیں ہوگا جو حسین کے نام پہ اڑ جاتا ہے. کتنے امیر تھے حسین، کیا شخصیت تھی امام حسین کی. غالب حسین کر لیا نکل لیے. سنو شخصیت امام حسین کیا تھی. نبی کے گود میں بیٹھے ہیں اور حضرت عائشہ کے گھر میں بیٹھے، انہی سے روایت ہے. نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے. ام المومنین نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایسا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. جیسے ذبیحہ ذبح کیا جاتا ہے میرے لال کو کربلا میں ذبح کیا جائے گا. لیکن ایسا جو ہمارے حسین کے قبر کی زیارت کرے گا خدا اسے 1 حج کا ثواب دے گا. 1 حج کا ثواب. تو نبی نے کہا 2 3 7 حج تک نبی نے کہا. اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ 70 حج تک نبی نے کہہ دیا تھا. جو حسین کی قبر کی زیارت کرے گا 70 حج کا ثواب دوں گا. ام المومنین کو حیرت ہوگی، حسین کی قبر اتنا ثواب. کبھی کبھی آپ تاریخ پڑھیے تو روئیے کا بستر پہ بیٹھ کر. علامہ ہلی ہمارے قوم کے بہت بڑے عالم تھے. جب انہوں نے اس حدیث کو پڑھا تو آئے بستر پر سوچتے سوچتے کئی دن سے سوچ رہے تھے کہ قبر حسین کی زیارت کا اتنا ثواب کیسے مل جائے گا. دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے عالم 40 شب جمعہ مسجد کوفہ میں جا کے نماز پڑھو.
تمہیں اس کا جواب مل جائے گا، تمہارے زمانے کا امام تمہیں آ کے بتا دے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ علامہ ہلی 40 شب جمعرات گئے ہیں مسجد کوفہ میں، تاکید کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب 40واں شب جمعہ آیا اور کوئی جواب نہیں آیا تو آنکھوں میں آنسو ہے، مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے کہ اے میرے عالم، ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، تم ہی بتاؤ۔ ایک بادشاہ تھا، شکار کرتے کرتے بچھڑ گیا، جنگل میں بہت دور نکل گیا، بھوکا اتنا ہے، شدید بھوک ہے، پیاس کی شدید شدت ہے، جاں بحق ہونے والا ہے کہ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس ایک بکری ہے۔ یہ پہنچے، اپنی بات بتائی، اس نے کہا آپ بکری کو ذبح کریے، پہلے آپ بکری کا دودھ پی لیجئے، آپ کی پیاس بجھ جائے، اور ذبح کر کے بکری کا گوشت کھائیے۔ بادشاہ نے دودھ پیا، بکری کا گوشت کھایا، لیکن جب چلنے لگا تو کہا اے ضعیفہ، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، جب تجھے بہت زیادہ پریشانی ہوگی تو تم میرے دربار میں آ جانا۔ کچھ دن گزرا کہ ضعیفہ بہت پریشان ہو گئی، روٹیوں کی محتاج ہو گئی، بس اسے یاد آیا کہ بادشاہ نے بلایا تھا، تو پتہ لگاتے لگاتے بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ تو جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا تو کہا اے ضعیفہ یہ بتا کہ اے میرے عالم یہ بتاؤ کہ جو کچھ ضعیفہ کے پاس تھا وہ بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ کے پاس ہو وہ ضعیفہ کے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر! حسین نے اللہ کے دین پر جو کچھ حسین کے پاس تھا وہ اللہ نے سب قربان کر دیا۔ ارے علی اکبر شبیہ پیغمبر کو قربان کر دیا، قاسم کا پامال لاشا دیکھا، ارے اون و محمد کو قربان کر دیا، علی اصغر کے گلے مبارک پر تیر برستے ہوئے، تیر آتے ہوئے حسین نے دیکھا، ارے علی اکبر کو ایڑیا رگڑتے ہوئے دیکھا، بھائی کے بازو کو کاٹتے ہوئے دیکھا۔ حسین نے کون سی قربانی نہیں دی اللہ کے راہ میں؟ تو اب جو حسین کے پاس تھا وہ اللہ کے حوالے حسین نے کر دیا۔ ارے اب جو اللہ کے پاس ہو وہ اللہ حسین کے حوالے کر دے، اور حوالے کر بھی دیا اللہ نے۔ اے حسین، تم نے میرے محبت کے لیے، میرے دین کے لیے سارا گھر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر! کسی نے ہمارے چوتھے امام سے کہا تھا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، تو امام رونے لگے، اے بھائی ارے شہادت تو میرے گھر کی میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے؟ کیا رے زینب ام کلثوم اور شہزادیاں کربلا سے کوفہ سے شام کے بازاروں میں پھرائے جائیں؟ اللہ اکبر! کس میں جب کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا، کہا کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم نے دیکھا ہوتا تو زندہ نہ رہتے۔ ارے جب کسی ذبیحے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے، پوچھتے تھے بھائی سے پانی پلایا ہے؟ ہاں آقا پانی پلایا ہے۔ تو کہتے تھے اے آقا، اے میرے بابا، ارے جب ایک ذبیحہ ذبح کیا جاتا ہے تو کم سے کم اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ اے بابا، ارے آپ کا تو سوکھا گلا کربلا میں کٹ گیا۔ اعلیٰ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا